السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ محمد سلیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج ہم سورہ فاتحہ قرآن پاک کی پہلی صورت ہے، اس کی مختصر تشریح اور ترجمہ انشاءاللہ سنیں گے اور سیکھیں گے۔ سب سے پہلے میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اب انشاءاللہ ہم مختصر تشریح کے ساتھ اس کا ترجمہ کریں گے۔ پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ میں کوشش کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیات کو ٹھیک انداز میں سمجھنے کی توفیق دے اور پھر اس پہ عمل کی توفیق دے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ با کا مطلب ہے سے یا ساتھ۔ اسم نام ہے، اللہ اللہ، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ الرحمن بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ الرحمن الرحیم بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، رب جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا۔ اس پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور تعریف بیان کی گئی ہے کہ وہ تمام جہانوں کا جو رب ہے وہی تعریف کے قابل ہے، اسی کی تعریف ہونی چاہیے۔ رب کا لفظ جو ہے اس کی مفسرین نے جو وضاحت بیان کی ہے کہ اس کا مطلب ہے پرورش کرنے والا، حاکم، منتظم، مدبر، فرما روا اور تابع و فرمان رکھنے والا۔ تو اس کے اندر انسان جب سوچے تو اسے یہ بات آسانی کے ساتھ سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام اوصاف سے متصف ہے۔ آگے ہے الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالی نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں جس کے اندر اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ عمومی طور پہ ہم جب کسی چیز کو بہت زیادہ شدت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اس کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں، تو اس کے ساتھ دوسرے لفظ کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح اگر ہم کسی کے گورے رنگ کو بیان کرنا چاہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ گورا چٹا ہے۔ کسی کی لمبے قد کو بیان کرنا چاہیں تو لمبا تڑنگا کہہ دیتے ہیں۔ تو ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو بیان کرتے ہوئے بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیونکہ وسیع ہے۔ ایک اور مقام پہ بیان ہوا ہے، اللہ فرماتے ہیں وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت تمام چیزوں کے اوپر وسیع ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے مالک یوم الدین، مالک کا مطلب مالک ہے، یوم دن، الدین بدلے کا، یعنی اللہ تبارک و تعالی روز جزا کا مالک ہے۔ یعنی جس روز تمام انسان ایک مقام پہ جمع ہوں گے، اس روز فیصلے کا اختیار صرف اللہ کی ذات کو ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی کائنات کا صرف پیدا کرنے والا، پرورش کرنے والا اور مدبر اور منتظم ہی نہیں بلکہ وہ منصف اعلیٰ بھی ہے۔
سپریم اتھارٹی اللہ کو حاصل ہے کہ قیامت کے دن ہمارے اعمال کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ اپنی رحمت کی بنیاد پر ہمارے ساتھ معاملہ فرمائیں گے. ہمارے لیے جنت یا جہنم کے فیصلہ کا اختیار اللہ کی ذات کو ہوگا. آج ہم دنیا کے اندر بہت ساری بھول بھلیوں میں بھٹکے ہوئے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے، ہم ان پگڈنڈیوں پہ چل نکلے ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے. اندازہ نہیں کہ قیامت کے دن فیصلے کا اختیار تو اللہ کی ذات کو ہے. آج ہم نے اس کا اختیار انسانوں کو دیا ہوا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے ایاک نعبدو، ایاک صرف، نعبدو ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور صرف تجھ ہی سے اعانت مانگتے ہیں، استعانت مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں. فرمایا کہ انسان دعا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہتا ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے استعانت کے طلبگار ہیں، یعنی مدد صرف تجھ سے مانگتے ہیں. انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو وعدہ کرتا ہے اس کے مطابق وہ کہتا ہے کہ میں تمام ان خرافات سے، ان بدعات سے، ان شرک سے آلودہ صفات کے لوگوں سے بالکل بری و ذمہ ہوں. آگے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہدایت دے ہمیں، صراط راستے کی، المستقیم جو سیدھا ہے، یعنی ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس راستے کا سوال کیا ہے جو صحیح ہے، جو کامل ہے، جو بالکل سیدھا ہے، جس کے اندر دنیا میں رہتے ہوئے انسان اپنی مقصد حیات کو نہیں بھولتا، مقصد زندگی کو فراموش نہیں کرتا، اپنے آنے کے عوامل کو اپنے ذہن میں رکھ کر کے اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے. تو دعا کی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. پھر آگے خود اس راستے کی تعریف کی ہے کہ وہ کون سا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ، انعمت انعام کیا جس پر تو نے، غیر المغضوب نہ ان لوگوں کا راستہ، علیہم جن کے اوپر ہوا غضب ہوا، ولا الضالین اور وہ گمراہ ہوئے. خود ہی اس راستے کی تعریف کر دی کہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جن کے اوپر تو غضبناک ہوا، ولا الضالین اور وہ گمراہ ہو گئے. مطلب یہ ہے کہ جو لوگ راستے سے بھٹک گئے، جن لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا، جو بتائے ہوئے زندگی کے اصولوں کو بھلا بیٹھے، جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو لاگو کر دیا، جو اپنے مقصد حیات کو بھول گئے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو بھول گئے، ان لوگوں کے راستے سے انسان نے خود ہی برات کا اعلان کیا ہے. بنیادی طور پہ یہ صورت دعا ہے. انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اور یہ دعا انسان جب اللہ سے کرتا ہے تو اس دعا کا جواب بھی اللہ نے دیا ہے کہ سورہ بقرہ سے لے کے والناس تک اس دعا کا جواب ہے کہ جس سیدھے راستے کے تم طلبگار ہو، جس راستے کو تم نے مانگا ہے، جس راستے پہ چلنا چاہتے ہو، تو اس کی پوری تفصیل اور وضاحت موجود ہے. جس بندگی کے ذریعے سے تم اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہو تو اس بندگی کا راستہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید سورہ بقرہ سے والناس تک یہی راستہ بتاتا ہے جو ہمیں گمراہی سے بچا سکتا ہے، ضلالت سے بچا سکتا ہے، اللہ کے غضب سے بچا سکتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچا سکتا ہے، انسانوں کی غلامی سے بچا سکتا ہے، جو معاشرے کے اندر ہمیں سکون دے سکتا ہے، امن دے سکتا ہے، گھر کے اندر وہ ماحول ہمیں مل سکتا ہے جس سے زندگی کے اندر سکون آ جائے، معاشرے کے اندر ہمیں وہ زندگی کے بہترین اصول مل سکتے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے کہ جو انسانوں کو ضرورت ہے. آج پوری دنیا کے اندر انسان سے نفرت کرتا ہے،
ایک انسان دوسرے انسان کی زندگی کے درپائے ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ سے ہم جو دعا مانگتے ہیں وہ غیر شعوری ہے، وہ ہم اب پورے شعور کے ساتھ نہیں کہتے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ دینے کو تیار ہے، لیکن بدقسمتی ہے، وہ اقبال نے کیا خوب کہا، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ سیدھا راستہ دکھانے کے لیے پورا قرآن کی صورت میں ہمیں رہنمائی فراہم کر دی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک ایک بات پہ، ایک ایک آیت پہ، ایک ایک لفظ پہ پوری دنیا کے سامنے وہ عملی مظاہرہ کیا ہے، تاکہ آنے والے لوگ اس کے اوپر چلتے ہوئے کہیں یہ مشکل محسوس نہ کریں کہ اس کے اوپر ہم کیسے عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آیات کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دعا کے ذریعے سے ہمیں جواب دعا کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ نیکی کا پیغام جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کو آگے پھیلائیں، زیادہ سے زیادہ لوگ تاکہ اس سے استفادہ کر سکیں۔ جو لوگ قرآن کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، یقیناً اس نیکی کے اندر آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ اس نیکی کو پھیلانے کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔